الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات میں صرف ایک زمین کو ایسا بنایا ہے کہ جس میں حیات ممکن ہے. مطلب صرف ایک زمین کا نظام ایسا نظام ہے جہاں پر زندگی اور جینا ممکن ہے. باقی چاند، سورج، ستارے، سیارے، ابھی تک کی جو تحقیق ہے اس میں وہاں پر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس سے انسان، اس دنیا میں رہنے بسنے والے لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ضروریات زندگی کی جتنی اشیاء ہیں، جتنی چیزیں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے، زندہ رہنے کے لیے چاہیے، وہ ساری کی ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. مثلا انسان کو کھانے کے لیے غذا چاہیے تو وہ زمین سے غلہ اگتا ہے. انسان کو پینے کے لیے پانی چاہیے تو اس کا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں رکھا ہے. انسان کو دیگر گیسوں کی ضرورت ہے تو اس کا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں رکھا ہے. انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، آب و ہوا خوشگوار ہونے کی ضرورت ہے تو اس کا نظام بھی اسی طرح رکھا ہے کہ درخت جو کہ زمین سے اگتے ہیں وہ آب و ہوا کو درست بناتے ہیں جس سے انسان کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے. الغرض اللہ نے سارا نظام زمین کے ذریعے سے رکھا جس کے ذریعے انسان زندگی کو بآسانی گزار سکتا ہے. اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں انسانوں کے لیے اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. ہم اگر اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایک نعمت کو سوچتے جائیں اور تصور کرتے جائیں تو حقیقت یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کو گن نہیں سکتے. مثال کے طور پر اگر ہم سانس لیتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی عظیم نعمت ہے اور کتنی آسانی سے ہر انسان کو میسر ہے. ظاہر سی بات ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ اگر انسان سانس لینا بند کر دے، انسان کے لیے سانس لینا ممکن نہ ہو تو وہ جی نہیں سکتا. اور کتنی آسانی سے اللہ تبارک و تعالی نے سانس لینے کا نظام بنایا ہے کہ آپ سانس کے ذریعے سے اچھی ہوا اپنے اندر لیتے ہیں اور زہریلا مادہ جو جسم میں ہے وہ باہر نکل جاتا ہے سانس چھوڑنے کے ذریعے سے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں
کہ جب کوئی انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سانس لینا ممکن ہو جاتا ہے، اس کے لیے مصنوعی سانس کا انتظام کیا جاتا ہے، مصنوعی گیس اس کے منہ پر لگائی جاتی ہے اور اس کے جسم میں پہنچائی جاتی ہے، اور وہ گیس کتنی مہنگی ملتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایک سلنڈر 5,000 10,000 کوئی قیمت نہیں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی قیمت کے، ہماری پیدائش سے لے کر اب تک اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہے آسانی اور فری میں ہمیں سانس مہیا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اگر آگے بڑھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے غذاؤں کا انتظام فرمایا ہے، اور اس میں غور کیا جائے تو پھر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اگر کچھ دن کسی انسان کو کھانا نہ ملے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مر جائے گا۔ 2-4 دن، 6 دن، اگر کوئی زیادہ ہی مضبوط ہے تو 10 دن بہت ہو گیا، انسان مر جائے گا۔ اور غذا کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جب غذا ضروری ہے تو اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانی سے سب کو میسر فرمائی ہے۔ کہ قرآن کی آیت ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے جس کو اللہ غذا نہ پہنچاتا ہو۔ عقل رکھنے والے، بے وقوف، جاہل، پڑھے لکھے، سمجھدار، یہ انسان، حیوان، جنات، کوئی سی بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بآسانی غذا پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری بڑی عظیم نعمت۔ اور غذا ہم تک پہنچتی کیسے ہے؟ اگر ہم ذرا سا غور کریں اور تصور کریں کہ ہم جو ایک چاول کا نوالا کھاتے ہیں یا ایک روٹی کا نوالا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھ میں کس طریقے سے پہنچا۔ غور کرتے چلے جائیں کہ اللہ کی نعمت کتنی عظیم ہے اور اللہ کے کیسے احسانات ہیں۔ کہ سب سے پہلے تو ایک کسان نے اس کو دانے کو کھیت میں ڈالا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو یہ حکم دیا کہ وہ دانہ اگائے، اور اس کے لیے بارشوں کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، کھاد کا انتظام کیا، اور پھر ایسے موسم بنائے کہ اس کو دھوپ بھی ملتی رہی، اس کو پانی بھی ملتا رہا، اس کو تازہ ہوائیں بھی ملتی رہی، اور ایک وقفہ گزرا، 3-4 مہینے کا عرصہ گزرا تو وہ دھان بن کے، گیہوں بن کے، چاول بن کے، اور طرح طرح کی سبزیاں اور غذائیں بن کے وہ تیار ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کی کٹائی کا وقت آیا، وہ کٹ چھٹ کے صاف ہوا، اور پتہ نہیں کتنے دانے اس میں ضائع ہو گئے، کتنے دانے پرندوں نے کھا لیے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ دکانوں پر پہنچا، کسان نے اس کو مارکیٹ میں بیچا، دکانوں سے ہم خرید کر لے کر آئے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو آٹے کی شکل میں بنا کر روٹی بنائی، یا پھر چاول ہے تو اس کو پکا کر وہ ہمارے دسترخوان پر مہیا ہو گیا۔ کتنا بڑا عمل ہے ہمارے منہ میں اگر ایک نوالا پہنچتا ہے، اس کے پیچھے کتنی محنت اور مشقت ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کس کے لیے چلایا، یہ نعمت کس کے لیے مہیا کی؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ بآسانی ہم گھر میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، اور طرح طرح کے لذیذ کھانے اور میوے جات اور پھل فروٹ، یہ سب چیزوں کے ہم مزے لیتے ہیں اور بڑے آسانی سے کھاتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بہت ممکن تھا کہ دھان لگتا اور خراب ہو جاتا، یا پھر اس میں زہریلے مادے پھیل جاتے اور وہ تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس دنیا کا نظام اتنے خوبصورت انداز میں چلایا ہے کہ اس کی نعمتیں سب کے لیے یکساں ہیں۔ اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ اس کو ماننے والا ہو یا اس کا انکار کرنے والا ہو، یا وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ مورتیوں کا پوجنے والا ہو،
چاہے عیسائی ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے کسی خدا کو نہ مانتا ہو, ہیں تو سب اللہ ہی کے بندے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت رکھتا ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہی ہے کہ بآسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہر بندے کو میسر ہیں. ہر بندہ بآسانی سانس لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی سانس اس وجہ سے نہیں روکتے کہ وہ میرا ماننے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی روزی اس وجہ سے بند نہیں فرماتے کہ وہ مجھے ایک نہیں مانتا, وہ میری پرستش نہیں کرتا, وہ میرے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا. اس وجہ سے کسی بندے کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ بند نہیں فرماتے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہی مطلب ہوا کہ اللہ کی رحمت سب کے لیے عام ہے. اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے. ہاں, بالفاظ دیگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی محبت کی دو قسمیں ہیں. ایک اللہ کی محبت وہ ہے جس پہ رحمت غالب ہے, جو رحمت والی محبت ہے. اور ایک اللہ کی محبت وہ ہے جو مغفرت والی محبت ہے. رحمت والی محبت تو یہی ہے, جیسے میں نے ابھی نے بتایا کہ سب کے لیے رحمت والی محبت اللہ کی عام ہے. وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو یا انبیاء اکرام علیہم السلام کو ماننے والا ہو کہ انکار کرنے والا ہو, جنت و دوزخ کا مرتکب انکار کرنے والا ہو یا ماننے والا ہو, اللہ کی کتابوں کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخرکار وہ بندہ ہے اور اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی روٹی, سانس لینے کا انتظام اور دیگر جو نعمتیں سب کے لیے عام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پہنچاتے ہیں اور سب کو مہیا کرتے ہیں. یہ رحمت اللہ کی عام ہے. اور ایک رحمت اللہ کی, ایک محبت اللہ کی وہ خاص ہے, وہ ہے مغفرت والی محبت. وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ وہ اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ خاص ہے. اب اس کا پتہ کیسا چلے گا؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے. یہاں ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں کہ جیسے چاہے زندگی گزار لیں, جیسے چاہے جی لیں, کسی کے لیے روزی بند نہیں ہوگی, کسی کی سانس اس وجہ سے نہیں رکے گی کہ وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے, کسی کے لیے میووں کا نظم اس لیے نہیں روکا جائے گا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا, کسی کے مال دولت میں اس لیے کمی نہیں کی جائے گی کہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہے. ان چیزوں کے لیے سب کے لیے رحمت عام ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے غیر مسلم ہو, چاہے کافر ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے نصارہ ہو, چاہے کسی مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہلت دیں گے اس وقت تک جب تک کہ اس کی سانس میں سانس ہے. اس کے سامنے یہ پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا دیا گیا. اب اس پیغام کو سننا اور اس پیغام کو سمجھنا اس کی ذمہ داری ہے. کل قیامت کے دن کوئی کافر یہ عذر پیش نہیں کر پائے گا کہ اللہ میرے تو علم میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ تو ایک ہے, یا تیرا بھیجا ہوا کلام درست ہے, اس کو ماننا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین مکمل کیا گیا اور تمام انسانیت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دے کر بھیجا گیا. اب اگر اس تک تعلیمات نہیں پہنچتی ہیں تو یا تو خود اس کی غلطی ہے کہ اس نے دین کو نہیں سمجھا اور کوشش نہیں کی, یا پھر دوسری غلطی ہماری ہے. ہاں, اس معاملے میں ہماری پکڑ ہو سکتی ہے کہ تم ایمان والے تھے, تمہیں پتا تھا کہ دین کیا ہے, تمہیں پتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, تم جانتے تھے اور تم مانتے تھے, تم عقیدہ رکھتے تھے کہ جنت برحق ہے, دوزخ برحق ہے. اس کے باوجود تم نے اپنے غیر کو, جو تمہارا غیر مومن بھائی تھا, اس تک تم نے دین نہیں پہنچایا. اس پہ پکڑ ہماری ہوگی, اس کی پکڑ اس کی جگہ ہے.
اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، لیکن اس کے متعلق ہم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اور اگر ہم نے دین پہنچایا ہوگا تو ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن کل آخرت میں ہم سے بھی سوال ہوگا کہ ایک دین کا نہ جاننے والا تمہارا بھائی، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اس تک دین کو پہنچاتے، اور اگر تم اس سے بری ہونا چاہتے ہو تو بہت اچھے انداز میں اس تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہوگا۔ اس کے باوجود وہ اگر اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتا ہے، تمہاری بات کو نکار دیتا ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار وہ شخص ہوگا، تمہارے اوپر سے وہ ذمہ ختم ہو جائے گا۔ اس متعلق قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کے پس منظر ایک واقعہ ہے، اس کا وقت نہیں ہے۔ نبیوں کی بھی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو پہنچانے کی رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جانے کہ کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو ہدایت نہیں دینی، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم عظیم نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی مشکل کے بآسانی ہمیں نعمتیں مہیا کی ہیں۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جب ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کے شکر گزار بنیں۔ اگر ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے اور اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنے تو اس بات پر بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کا قیامت کے دن حساب و کتاب لے گا۔ اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی ہماری ہر سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرہون منت ہے اور اس کا رحم و کرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، ہمیں ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی ہر نعمت کی قدردانی کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔